آتے نظر آئیں گے جب ہم تصوف میں یا اس میں چلے جاتے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ کو انگریزی، اسپینش، دوسری شاعروں میں آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ایبسرڈ ابسکیور قسم کے آئیڈیاز ہیں ان کو کنکریٹ فارم میں دے کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ٹی ایس ایلیٹ کی ایک لائن جب میں نے پہلی بار پڑھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ یار ایسے بھی شاعری کی جا سکتی ہے کہ دا نائٹ فالز ایز اے پیشنٹ ایتھرائزڈ اپون اے ٹیبل. اب ہمارے یہاں تو شام کے رات کے بڑے عجیب عجیب ہم رومانٹک تصورات بناتے ہیں، لیکن جب وہ کہ آئی ہیو میڈ مائی لائف آؤٹ آف کافی اسپونس، تو یہ جو امیجز تھیں اس نظم میں آپ نے بڑا اس کو صحیح کیا. یہ میں نے انڈیا میں اگر آپ غور کریں تو گلزار ہمارے جو فلمی شاعر ہیں وہ بھی اس ٹیکنیک پہ خاصا کام کرتے ہیں. ایک دو اور لوگ ہیں. تو میں نے بھی، میرے بھی ذہن میں یہ تھا کہ ہم لوگ یہ جو سامنے کی چیزیں ہیں ان سے اٹھ کر ہم آئیڈیاز کی طرف کیوں نہیں جاتے، آئیڈیا سے ان کی طرف جو ہیں وہ کیوں آتے ہیں. تو میں نے کوشش کی ہے اس کی ٹیکنیک میں کہ وہ سارے امیجز جو ہیں ان میں ایک دو امیجز ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یہ خدشہ ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھیں تو لوگ ہنسنا نہ شروع کر دیں. مثلا جب میں وہ لائن میں نے لکھی کہ تیرے چپل بھی رکھے ہیں، تو میرے اندر ایک بڑا عجیب سا ڈر تھا کہ یار یہ لوگ ہنسنا ہی نہ شروع کر دیں، اس سے پہلے کہ وہ اگلی لائن سنیں وہ اسی پہ ہنسنا شروع کر دیں گے. جی گیلے تولیہ والا جو ہے وہ. تو یہ میں اس میں نے یہ تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں جو ہمارے ارد گرد کی زندگی میں وہ چیزیں جو ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہیں ان سے جو یادیں جو وابستہ ہیں وہ تو اور بھی پرانی ہماری کلاسیکل پوئٹری میں بھی لکھا گیا ہے، لیکن ان کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ جو باہر کی دنیا کا پڑھنے والا ہے، دوسری زبانوں کے پڑھنے والے ہیں، جب وہ اس کو ٹرانسلیٹڈ فارم میں پڑھیں تو ان کو اس کو سمجھنے میں نہ آسانی بھی ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ایک خاص پرٹیکولر قسم کا ایک انگ ہے بر صغیر کی ہماری اردو کی شاعری کا، یہ بھی ہم شاید ان تک کنوے کر سکیں. تو یہ ایک ملا جلا اس کا اس میں ٹیکنیک میں رکھا. جی ملاحت بیٹا آپ کچھ کہہ رہے تھے. آپ سے پہلے بہت بڑے بڑے نام تھے، یعنی جس طرح فیض صاحب ہیں، ڈاکٹر تاثیر ہیں، سیف الدین سیف ہیں. آپ لوگوں کی بھی نسل میں ماشاءاللہ سے افتخار عارف صاحب ہیں، آپ ہیں بہت اچھے لکھنے والے. آپ لوگوں کے بعد کی جو نسل ہے اس میں ایک نیچرل ٹرانزیشن کے ایک نسل ختم ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ بڑے لوگ رائز کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا. مطلب یہ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، میرا خیال یہ ہے کہ اگر آپ اس سوال کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو زیادہ آسانی سے سمجھ آ جائے گا. مثال کے طور پہ مرزا غالب کے زمانے میں دلی شہر میں کوئی 3000 کے قریب صاحب دیوان شاعر پائے جاتے تھے. آج ان 3000 میں سے شاید 5 کا نام بھی کسی کو نہیں آتا. تو ہر دور میں جب ایک دور دوسرے دور کے لیے جگہ بنا رہا ہوتا ہے تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں سے ہم مثال دے رہے ہیں وہ اس پہاڑی کے سفر کرنے کے بعد اب اس کی چوٹی پر ہیں. اب نیچے جیسے ایک میراتھن ریس میں آپ دیکھتے ہیں نا کہ ہزاروں لوگ بھاگنا شروع کرتے ہیں، کوئی تفریحاً بھاگتا ہے، کسی نے جوتے پہنے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں پہنے ہوئے، لیکن آہستہ 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 دیکھتے ہیں آپ کہ جو وہ آگے جاتے ہیں پھر وہ لوگ رہ جاتے ہیں ہو مین بزنس آخر میں. اور ارینا میں جب آتے ہیں تو شاید 10-12 لوگ جو ہیں. بالکل یہی حال آپ دیکھیں گے کہ یہ شاعری کی نسلوں میں بھی ہوتا ہے. ہزاروں لوگ ایک ساتھ شروع ہوتے ہیں، کتابیں چھپ رہی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کر رہے ہیں، لیکن ان مختلف جو آپ کہہ لیں یعنی ٹیسٹ آف ٹائم جو ہے اس سے گزر کر اب کچھ لوگ ایسے بریلینٹ ہوتے ہیں کہ جن کی ابتدا سے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ضرور کچھ مثال کے طور پہ پروین شاکر ایک ہے. 19 سال کی عمر میں آپ اس کی شاعری دیکھ کر کہہ سکتے تھے کہ یہ کوئی آؤٹ سٹینڈنگ کام کرے گی. لیکن عجیب و غریب بات ہے کہ کئی شاعر ایسے ہیں کہ جو بہت لیٹ سٹارٹر ہوتے ہیں کیریئر میں، کئی ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم فارسی میں کہتے ہیں نا شعلہ مستعجل، خوش درخشید ولے شعلہ مستعجل بود، کہ وہ ایک دم دھماکے سے آتے ہیں اور پھر کہیں فضل آؤٹ دمدار ستارے کی طرح نہ غائب ہو جاتے ہیں. کئی لوگ ہوتے ہیں جو آہستہ آہستہ. تو
یہ کہنا کہ آج کی نسل میں وہ لوگ نہیں ہیں، میں اس سے اس لیے ایگری نہیں کرتا کہ آج سے 20 سال پہلے، اب آپ نے بڑی محبت کی، بیٹی بھی ہیں، بچی بھی ہماری، کہ آپ نے کہا کہ آپ اپنے عہد کے نمائندہ شاعر ہیں، لیکن آج سے 20 برس پہلے یہی امجد اسلام امجد جو ہے یہ اپنی طرح کے کوئی 200 لوگوں کے اندر تھا. اس وقت یہ کہنا کہ یہ کل کو آ کر لیڈ کرے گا یہ بڑا مشکل تھا. تو اسی طرح آج بھی مشکل ہے کہ اس وقت کے جو لوگ ہیں، لیکن بہت سے پرومزنگ لوگ ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ جن میں بڑا ٹیلنٹ ہے آگے جانے کا. اب ان میں سے کتنے آگے جاتے ہیں، یہ چیز جو ہے، اس سوال کا جواب جو ہے وہ میرا خیال میں کسی کے پاس بھی شاید نہیں ہوتا. لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ مجھے آف اینڈ آن کہیں کوئی ایسا شاعر جس کا میں نے کبھی نام بھی نہیں پڑھا ہوتا، اس کا میں کوئی شعر پڑھتا ہوں اور میں کتنی دیر وہیں رکا رہتا ہوں، میں نے کہا یار کیا کمال کا شعر کہا ہے اس نے، پتہ نہیں کون آدمی ہے، کہاں بیٹھا ہوا ہے. تو اس لیے ذاتی طور میں ویسے بھی ایک آپٹیمسٹ آدمی ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اردو شاعری کی حد تک ہمیں کوئی ایسا فوری خطرہ درپیش نہیں. اردو کو اگر کوئی خطرہ درپیش ہے تو وہ اردو کے اسکرپٹ کو ہے. اردو کے حوالے صرف اردو کا اسکرپٹ جو ہے وہ خطرے میں ہے، اور بہت زبردست خطرے میں ہے. لیکن اس کے لیے ایک بڑی سنجیدہ اور فضول قسم کی بحث چاہیے ہوگی، اس لیے اس کو ہم چھوڑتے ہیں. لیکن یہ خطرے میں ہے، شاعری اور ادب یہ کوئی اتنے زیادہ خطرے میں نہیں ہے. جی جی صاحب، یہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے وہ بات کہی کہ غنائیت جی نظم میں ایک میلوڈی، ایک آہنگ، جی وہ جو میلوڈی، وہ ایک آہنگ، وہ ایک آزاد نظم کا ایک خاص آہنگ، وہ آپ نے مستعار لیا پیچھے سے، جی آگے اس کی روایت کو قائم کیا. کیا اس کا مطلب میں یہ سمجھوں کہ وہ نظم جو ایسی غنائیت سے محروم ہے یا ایسے تجربات جو کیے گئے، کیا آپ اس کو شاعری کے طور پہ گویا سیریسلی نہیں لیتے؟ ہاں جی، دیکھیں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح مجھے اپنی بات کہنے کا حق ہے، اس طرح سے ہر آدمی کو اپنی بات کہنے کا اور جس انداز میں وہ مناسب سمجھتا ہے اس کا حق ہے. لیکن میرا یہ حق اپنی جگہ پر ہے کہ میں اسے پسند کروں یا نہ کروں. یعنی کہنا اس کا حق ہے، اس سے تو نہ میں روک سکتا ہوں نہ کوئی اور. لیکن میں نے جو بات آپ سے کی، میں نے جان بوجھ کے اس لیے کی تھی کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں یہ پروز پوئٹری میں، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اگر آپ پوئٹری کر سکتے ہو تو جو ایک قدرت کی طرف سے زبان کو ملا ہوا ہے وہ کیوں چھوڑتے ہو یار؟ کیوں نہیں اس کو استعمال؟ میرا صرف کہنا جو ہے یہ، باقی وہ کرتے ہیں ان کا حق ہے، کریں، بڑے شوق سے کریں. لیکن میری سمجھ میں چونکہ وہ نہیں آتی، اور شاید اس میں میرا یہی تعصب ہے کہ یہی اچھی بات اگر یہ کوئی کر سکتا ہے تو یہ اچھی طرح سے کیوں نہیں کرتا. وہ ابھی آپ نے جی عطیہ عقیل نوبیل پرائز کے حوالے سے جو گفتگو کی تھی، تو علامہ اقبال کے ساتھ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ان کی نظمیں جو ہیں وہ انگریزی میں منتقل نہیں ہوئی تھی، اور ٹامس آرنلڈ نے ترجمہ کیا تھا، آربری نے کیا تھا، اور ہندوستان کے بھی کچھ لوگوں نے کیا تھا. اصل میں ابھی کچھ عرصے پہلے وہ ایک فائل جو ہے وہ انہوں نے اوپن کی ہے اپنی نوبیل کمیٹی نے، جس میں علامہ اقبال والی فائل بھی ہے کہ ان کا نام کنسیڈر ہوا نوبیل پرائز کے لیے. لیکن ان کو صرف اس لیے نہیں دیا گیا کہ وہ پان اسلامزم کے لیے وہ اس کو سپورٹ ملتی. اس سے اگر اقبال کو نوبیل پرائز ملتا اس وقت تو لوگ ان کی شاعری کی طرف متوجہ ہوتے، اور وہ جو یہ 1930-31 کے لگ بھگ ان کا نام کنسیڈر ہوا ہے. اور یہ بی بی سی نے ابھی کچھ عرصے پہلے 4-6 مہینے پہلے ایک رپورٹ اس پر اپنی ویب سائٹ پر لانچ کی تھی، اور اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ اقبال کا نام جو ہے وہ کنسیڈر ضرور ہوا، لیکن صرف اس لیے نہیں دیا گیا ان کو کہ وہ پان اسلامزم کی طرف لوگ راغب ہوں گے اور ان کی شاعری کو پڑھا جائے گا، شاعری کو ساری دنیا میں پھر پڑھا جائے گا. اور یہی معاملہ غالباً فیض کے ساتھ بھی ہے، ان کی شاعری کا بھی ترجمہ ہوا ہے، وکٹر کرنن نے کیا ہے اور لوگوں نے بھی کیا ہے. تو یہ بہرحال اس میں تعصب بہرحال اس میں شامل رہا ہے. یہ یعنی یہ کوتاہی اپنی جگہ ممکن ہے، کیونکہ میں اس کی ڈیٹیلز کا مجھے پتہ نہیں، اس لیے ممکن ہے یہ بات ہو. لیکن جنرلی آپ یہ ضرور کہیں گے کہ جن 2-3 ترجموں کے آپ نے حوالے دیے ہیں، اتنے بڑے شاعر کا اتنے بڑے کلام میں سے ایک بالکل ایک چھوٹے سے حصے کا ترجمہ جو ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈیزرو کرتے تھے کہ ان کی زندگی میں ہوتے. جی ہاں وہی کتاب ہے، لیکن اسرار خودی، اب معافی چاہتا ہوں علامہ صاحب کی کوئی نمائندہ کتاب نہیں ہے. جی میں 2 کویشچنس پوچھنا چاہ رہا ہوں.
پہلی یہ کہ ایک عظیم جو شاعری ہوتی ہے جی اس میں دو چیزیں مین چیزیں ہوتی ہیں، ایک آرٹ اور دوسرا اس کا تھاٹ یا اس کا فلسفہ. دونوں چیزیں ایکویلی امپورٹنٹ ہیں، دونوں چیزیں ہوں گی تو اس کو عظیم شاعری کہی جائے گی، یا اس میں آرٹ از دی فرسٹ پری ریکویزٹ، اس کے بعد تھاٹ ہونا چاہیے، یا تھاٹ از مور امپورٹنٹ دین دی آرٹ. کویشچن نمبر 1. سیکنڈ کویشچن، ایک ایک کر کے کر لیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے اصل میں آدھا حصہ چھوڑ دیا ہے. آپ نے ایک ہی حصے کے آگے سے دو حصے کر دیے ہیں. تھاٹ ہو یا یہ آرٹ ہی کا حصہ ہے. اصل چیز اس کا کرافٹ ہے جس کو فن اور ہنر ہم کہتے ہیں. تو شاعری ہو یا دنیا کا کوئی بھی فائن آرٹ ہو، آپ دیکھیں گے کہ اس کا ایک حصہ اس کے آرٹسٹک ہے جس میں اس کا تھاٹ بھی آتا ہے، اس کی اپروچ بھی آتی ہے، اس کی پریزنٹیشن بھی آتی ہے، لیکن دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے کرافٹ کا ہے. تو آرٹ اور کرافٹ کے ملاپ ہی سے بڑی شاعری بنتی ہے. دنیا میں جتنی بڑی شاعری آپ دیکھیں گے ان میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ آلموسٹ اپنے میکسیمم اس میں ہوتی ہیں. اور اسی سے شاید ہم شاعروں کے جو مرتبے متعین کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ ہم نے میر کو 18ویں صدی کا، غالب کو 19ویں صدی کا اور اقبال کو 20ویں صدی کا عظیم ترین شاعر قرار دیا. تو وہ اس لیے قرار دیا کہ ان کے یہاں یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کا جو مجموعی تناسب ہے وہ سب سے اچھا تھا. اس میں ایک اچھی بات میں آپ کو سناؤں نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ، کہ فیض صاحب کا ایک واقعہ ہے کہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کی تعظیم کس طرح کرتے ہیں. یہ میں کسی نے فیض صاحب کو کہا، کوئی بہت بڑا بیوروکریٹ تھا، تو اس نے کہا کہ فیض صاحب آپ اس صدی کے سب سے بڑے شاعر ہیں. تو فیض صاحب مسکرائے اور وہ اپنا ایک خاص سٹائل تھا ان کا بولنے کا. کہتا ہے بھائی اس صدی میں بڑا شاعر تھا اقبال، وہ ہو گیا ہے، اب ہم آپ زیادہ سے زیادہ میجر مائنرز ہو سکتے ہیں. اب یہ ایک بڑا آدمی ہی یہ بات جو ہے، ورنہ کس کو برا لگتا ہے مجھے آپ دو قصیدے رکھیں میں اور کچھ ہی تو میں خاموشی ہو جاؤں گا کہ چلو مفت میں مل رہی ہے. تو یہ بڑی بات ہے اور ہمیں یہ وہ چیزیں جو بزرگوں سے سیکھنے والی ہوتی ہیں. اب آپ اپنا دوسرا سوال کر لیجیے. لیکن جیسے شاہ عبداللطیف بھٹائی ہیں یا بلے شاہ ہیں یا غالب ہیں، ان کی میں سمجھتا ہوں ایک زیادہ باقی شاعروں سے اگر یہ مختلف ہیں تو شاید اپنی فلسفی کی وجہ سے مختلف نہیں ہیں. میں نا فلسفی تو یہ ہزاروں لوگوں کی یہ ہے، فلسفی کو جس طرح سے انہوں نے پیش کیا شاید اس وجہ سے، وہی میں کہہ رہا ہوں ان دونوں کے ملاپ سے ہیں. ورنہ اب دیکھیے یہ جو تصوف کی شاعری ہے دوسری، یہ ہزاروں کے قریب آپ کو مل جائیں گے مجموعے لوگوں کے، انہوں نے بھی بڑی محبت سے لکھا ہوا ہے، مگر ان کے یہاں وہ گداز شاید نہیں تھا جو آرٹ میں ہونا چاہیے، وہ لا نہیں تھی، وہ کمٹمنٹ نہیں تھی، اور پھر پریزنٹیشن کا وہ کرافٹ نہیں تھا. جس طرح سے اب دیکھیں نا یہ جو لوگ ہیں ان کے مصرے، جب آپ ایک مصرع پڑھتے ہیں نا، اب ایک بندہ ایک لائن کہا علم و بس کریو یار، اب اس ایک مصرے میں آپ یہ دیکھیں کہ کتنی بڑے بڑے فلسفے جو ہیں وہ سارے انہوں نے جمع کر دیے ہیں. تو یہ دونوں کے ملاپ سے میں کم از کم یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کے ملاپ سے ہوتا ہے. بہت شکریہ. سیکنڈ چیز میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایک جو شاعر ہے وہ کریٹو ہوتا ہے، تو شاعری میں تو وہ کریٹو ہے، کیا وہ زندگی کے باقی جو وہ کام انجام دے رہا ہے کیا اس میں بھی کریٹو ہوتا ہے؟ یہ سوال تو اکثر ان کی بیویاں پوچھتی ہیں کہ میرے کس کام کی تمہاری شاعری. نہیں، اصل میں اب دیکھیں زمانہ بڑا بدل گیا ہے. 1930-40 تک جو کانسیپٹ تھا شاعروں وغیرہ کا وہ یہی تھا کہ بھئی یہ پان منہ میں ہوگا، شراب پی ہوگی، پاجامہ پھٹا ہوگا اور ایک ٹوٹی سی چپل ہوگی اور یہ ادھر ادھر سے مانگ مانگ کے گزارا کرتے ہوں گے. اور ایک حد تک یہ تصور کو اتنا غلط بھی نہیں تھا. لیکن اب آج پچھلے 40-50-60 سال سے اب آپ دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو شاعر یا ادب کے لوگ ہیں یہ زندگی کو بھی ایک باقاعدہ انسانوں کی طرح پڑھتے لکھتے ہیں، معقول کپڑے پہنتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں اور زندگی کو زندگی کی طرح سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اب آ کر اس میں خاصا فرق جو ہے وہ پڑ گیا ہے. لیکن یہ بات آپ کی ہے کہ وہ جس طرح کے سینسیٹیو کہہ لیجئے اپنی شاعری میں نظر آتے ہیں
کیا عملی زندگی میں بھی اتنے ہوتے ہیں؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں. باقی کچھ تھوڑا بہت پریٹینڈ تو آپ کو پتہ ہے چیزیں کی جاتی ہیں تو کرتے ہوں گے کچھ لوگ, یعنی جیسے شاعری میں ہوتے ہیں ویسے عملی زندگی میں نہیں ہوتے. ابھی میں آپ کو, ہماری مہمان ہماری بہت اچھی بڑی آرٹسٹ زیبا بختیار بیٹھی ہیں یہاں, ابھی مجھ سے 1 گھنٹہ پہلے کم و بیش انہوں نے یہی سوال کیا. تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آپ کی شاعری ہے اس میں آپ بڑے سافٹ اور بڑے ایک درد مند اور بڑے دکھے ہوئے اور بڑے رومانٹک, لیکن عام زندگی میں آپ ہنستے ہوئے اور کہہ کے لگاتے ہوئے اور بڑے خوش بات سے بندے نظر آتے ہیں. تو یہ 2 علیحدہ باتیں نہیں ہیں. تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ یہ بات جو ہے اس کو میں نے ایک شعر میں کوشش کی ہے اس کا جواب دینے کی, کہ میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں, میں اپنے ہست کی تنہائیوں میں روتا ہوں, یہ مسکراتا ہوا شخص ہے میرا ہمزاد. وہ جیسے ہے نا کہ prepare the face to meet the faces that you meet. تو یہ کچھ دنیا کو دکھانے والا چہرہ آپ کو بہرحال ایک اور دنیا کے لیے رکھنا پڑتا ہے, مگر ضروری نہیں کہ وہ چہرہ جو ہے وہ آپ کے دل کی ترجمانی بھی کرتا ہو. میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے. آپ سوال کر لیجیے, آخری سوال کر لیجیے. مہربانی. جیسے کہا کہ اردو میں جتنی پوٹینشیل ہے اس کے اتنا ابھی ترجمے نہیں ہوئے, لوگوں تک نہیں پہنچے. تو میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے کنٹیکسٹ میں جو اسٹیٹ پروٹیکشن ہے اردو کو, انہوں نے اس کو جو دوسروں سے نقصان نہیں پہنچایا کہ انٹاگونائزیشن اس کی ہو گئی دوسری زبانوں کے حوالے سے, کہ نسبتاً ان کو تو زیادہ ملا ہے جو دوسری زبانوں کی ترقی سیملٹینس ہونی چاہیے. اور ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس کے اگر سینٹیمنٹس کی ترجمان وہ زبان نہیں بنتی تو ایک ہیزیٹیشن ہو جاتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کو ذرا اور طرح سے ہم اگر اس کو ایک الزام کی بجائے ایک صورت حال کے حوالے سے سمجھنے کی کوشش کریں, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں بدقسمتی سے ہمارے یہاں جو پاکستان کی دیگر پاکستانی زبانیں ہیں ان سے اور اردو کے ساتھ جو سلوک ہے اس میں کوئی